بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے دور میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم امہات المؤمنین کی سیرت پڑھنے اور سننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور موقع عطا فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے گھر والیوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیاری ہستیوں اور ہماری ماؤں کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، آپ کی طرح عورتوں میں کوئی ایک عورت بھی آپ جیسی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو یہ بخشی ہے۔ کاحد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں احد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عطا فرمایا کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو احد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اور پھر تمام جہانوں کی عورتوں میں امہات المؤمنین کے لیے کا احد کا لفظ عطا فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی شان وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی گھر والیاں جو ہیں ان جیسی کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو ایک بہت بڑا شرف بھی بخشا، اور تمام امت کے مسلمان مرد عورتوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کی بیویاں آپ سب کی مائیں ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد اور کسی کے نکاح میں نہیں آ سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمام مومنین مرد اور عورتوں کی مائیں بنا دیا۔ تو آج ہم جس اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے وہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ والد کا نام ابو سفیان تھا، جو کافی عرصہ تک اسلام کے دشمن رہے، اور پھر آخر میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ تو اس لحاظ سے حضرت ام حبیبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، ان عظیم صحابی کی بہن بھی ہیں اور سگی بہن تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن جاش سے ہوا۔ دونوں نے بعثت نبی کے ابتدائی دور میں اکٹھے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو ان کے شوہر اور حضرت ام حبیبہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ان کے شوہر مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور شراب نوشی اختیار کر لی۔ حضرت ام حبیبہ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی آخرت تباہ کرتے ہو، لیکن ان کے دل پر مہر لگی ہوئی تھی، کچھ اثر نہ ہوا، اور عیسائیت میں بھی زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ام حبیبہ بہت غمگین رہنے لگی، اور ان سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی، حبیبہ نام تھا، اور ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ انہی کے نام کی نسبت سے حضرت ام حبیبہ اپنے رملہ نام کے بجائے ام حبیبہ سے مشہور ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم غربت اور بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کی ایام عدت پوری ہونے کے بعد ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا
اس کے پاس اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا۔ انہیں بے حد مسرت ہوئی اور شکرانے کے طور پر لونڈی کو اپنے چاندی کے 2 کنگن اور 2 سونے کی انگوٹھیاں عطا کی۔ شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن سعید نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ سے مدینہ منورہ بلوا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے تھے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی اور حبشہ میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ حالانکہ ان کا گھرانہ ریاست کے لحاظ سے قریش میں بڑا ممتاز تھا۔ ان حالات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ان عورتوں کو تحفظ دینے کی نیت سے نکاح کیے۔ تو فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے مدینہ آئے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی پہچان کی وجہ سے میعاد صلح کی توسیع کی کوشش کریں۔ ان کو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل لیں، وہ آپ کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں گے۔ پھر کسی نے حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ اسی طرح کسی نے حضرت عثمان غنی کا نام دیا اور کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے ان کے گھر گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دروازے پہ اپنے والد سے ملاقات کی تو فوراً اندر گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو الٹ دیا۔ ابو سفیان کو یہ ناگوار گزرا اور بولے، تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا پسند نہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بے شک مجھے پسند نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاک بستر پر ایک مشرک بیٹھے یہ میں برداشت نہیں کرتی۔ حالانکہ وہ مشرک ان کے سگے والد تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت اور اللہ اور رسول کی محبت اپنے والد سے بڑھ کی تھی۔ تو ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے اور صرف اتنا کہا کہ تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے، اور اس کی پرواہ حضرت ام حبیبہ کو نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن جمال کی مالک تھیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسن سے نوازا تھا، اور حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی۔ اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہی۔ یہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے محبت تھی۔ جب ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر اپنے رخساروں پر اپنے بازوں پر ملی اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خاوند کے کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کو سوگ سے نکالنے کے لیے خوشبو منگا کے اپنے چہرے پہ ملی اور جسم پر ملی۔ حالانکہ دل میں غم تھا، لیکن انہوں نے اتباع سنت کو فوقیت دی، اور یہ کہ شوہر کے لیے بیوی کو سجانا جس طرح سنت ہے تو انہوں نے اس پہ عمل کیا،
اور 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں رکھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ یہ ان کے اعلیٰ اخلاق تھے، ایسا رشتہ سوکن کا ہونے کے باوجود معافی میں پہل کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا مانگی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں غالباً مدفون ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ماؤں کی سیرت سننے اور سمجھنے کے علاوہ ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور ان نیک سیرت کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں تاکہ گھر گھر میں ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ان سیرت سے واقفیت حاصل ہو اور ہماری زندگیوں میں اسلام کا بول بالا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة ميمونة صفية وهند التالية، زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب.